قائد اعظم ایک ذہین اور سمجھدار وکیل تھے۔ ایک بار یوں ہوا کہ قائد اعظم کے پاس ایک عورت آئی اور اس عورت کے بیٹے کو اگلے دن پھانسی دی جانی تھی۔ اس عورت نے قائد اعظم سے درخواست کی کہ آپ کچھ کریں اور میرے بیٹے کو بچا لیں۔ قائد اعظم نے کہا کہ کل آپ کے بیٹے کو پھانسی دے دی جائے گی، آج میں کیا کر سکتا ہوں بی بی جی؟ اس وقت قائد اعظم کے ذہن میں ایک ترکیب آئی کہ قانون میں ایک شک موجود ہے، اس شک کے مطابق پھانسی کا جو مقرر وقت تھا 4 سے 5 منٹ یا اس سے زیادہ یا کم، اگر مقررہ وقت میں مجرم کو پھانسی دے دی گئی تو ٹھیک، ادروائز یہ مقررہ وقت گزر جاتا تو پھانسی روک دی جاتی۔ جس دن مجرم کو پھانسی دی جاتی اس دن اس کے گھر والوں یا قریبی عزیزوں سے ملنے دیا جاتا، اور مدعی جس کا نقصان ہوا تھا یا جس کے عزیز کا قتل ہوا تھا اس سے اس بات کی اجازت تھی کہ اگر وہ چاہے تو مجرم کو اپنے سامنے پھانسی پہ لٹکتا ہوا دیکھ سکتا ہے۔ اب عورت کے ساتھ ہوا یوں کہ جب وہ اگلے دن اس کے بیٹے کی پھانسی کا مقررہ وقت آیا تو اس نے اپنے بیٹے کو زور سے جپھی ڈالی اور بیٹے سے بھی کہا کہ وہ اسے جپھی ڈال دے، اسے نہ چھوڑے۔ جیلر اور انتظامیہ نے بہت کوشش کی لیکن وہ ماں بیٹے کو الگ نہ کر سکے، کیونکہ ماں جانتی تھی کہ اگر ابھی اس نے اپنے بیٹے کو چھوڑ دیا تو اس کے بیٹے کو تختہ دار پر لٹکا دیا جائے گا۔ اس ماں نے اپنے بیٹے کو تو بچا لیا لیکن اس کے بعد یہ قانون تبدیل کر دیا گیا۔ جس شخص کو پھانسی ہونا ہوتی تھی اس قیدی کے ساتھ ساری انتظامیہ کی ہمدردیاں ہوتی تھی۔ جس دن قیدی کو پھانسی دینا ہوتی تھی اس دن سپرنٹینڈنٹ کی پی سی ایل ڈیسک سے لے کر پھانسی گارڈ تک 1-1 یا 2-2 فٹ کے فاصلے پر سپاہی کھڑے ہوتے تھے تاکہ اگر کوئی کورٹ کی طرف سے کوئی سٹے مل جائے یا مدعیوں کی طرف سے کوئی معافی نامہ مل جائے تو اس پیغام کو جلد از جلد پہنچایا جا سکے اور قیدی کو پھانسی لگنے سے بچایا جا سکے۔ اس قدر جیل انتظامیہ کی ہمدردیاں اس کے ساتھ ہوتی تھیں۔ اس کے بعد یہ قانون بھی چلا کہ پھانسی لگنے کے 2 دن پہلے ملاقات کروا دیتے تھے اور قیدی کے آزار بند نکال لیتے، اسے پلاسٹک کے برتنوں میں کھانا دیا جاتا، واش روم کے باہر کا پردہ ہٹا دیا جاتا اور اس کے آس پاس سے کیل، تاریں اور دھات کا کچھ بھی سامان اگر اس کے پاس موجود ہوتا تو وہ لے لیا جاتا تاکہ قیدی خودکشی کرنے کی اٹیمپٹ نہ کرے، سوسائیڈل اٹیمپٹ نہ کر سکے۔ ایسے میں اس کی پھانسی رک جاتی۔ اب آج کل یہ ہوتا ہے کہ قیدی جس بلاک میں ہوتا ہے اس کے سامنے والی دیوار پر گھڑی لگائی جاتی ہے۔ سردیوں میں پھانسی کا وقت صبح کے 5:23 اور اس سے آس پاس کے ہوتا ہے اور گرمیوں میں 4:30 سے لے کر 4:45 تک یا اذان کے وقت کا ہوتا ہے۔ جب قیدی گھڑی کو دیکھتا ہے تو اس وقت اس کی حالت کیا ہوتی ہوگی دوستو؟ جب وہ ایک منٹ کاؤنٹ کر رہا ہو کہ اب میرے پاس صرف 2 گھنٹے رہ گئے، اب 1 گھنٹہ رہ گیا ہے اور اب آدھا گھنٹہ رہ گیا ہے۔ کتنی مشکل اور تکلیف دہ وقت ہوتا ہے وہ جو آپ کے ساتھ ماں باپ، گھر والے، کوئی بھی نہیں ہوتا اور آپ اکیلے موت کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ اس وقت اس قیدی سے پوچھیں کہ آپ دوبارہ مرڈر کریں گے، قتل کریں گے، تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ 99.9% قیدیوں کا جواب ہوگا ایبسولوٹلی ناٹ۔ جاوید چودھری صاحب کہتے ہیں کہ میرا ایک جاننے والا ہے اور اپنے دوست کے بارے میں بتاتے ہیں کہ انہیں 2 دن پہلے پھانسی ہوئی تھی۔ ویسے تو ملاقات 2 دن پہلے کرا دیتے تھے لیکن اگر کسی کی جیل انتظامیہ کے ساتھ اچھے ریلیشن شپ ہوں تو 1 دن پہلے بھی ملاقات کروا ہی دیتے ہیں۔ تو وہ شخص بتاتے ہیں کہ میں 1 دن پہلے اپنے دوست کو ملنے کے لیے گیا، اگلے دن صبح انہیں پھانسی ہونی تھی تو میں جب اپنے دوست کے پاس گیا تو مجھے خود کو بہت دکھ ہوا۔ میں نے اسے تسلی دی، اس کی ہمت بندائی کہ اللہ پاک انشاءاللہ رحم کرے گا، کیا پتہ مدعی معاف کر دیں۔ میں نے اپنے دوست سے پوچھا کہ اگر تمہاری کوئی خواہش ہے، کچھ کھانے کو دل کر رہا ہے تو مجھے بتا دو۔ میرے دوست یہ ظاہر کرنے کی کہ وہ پریشان نہیں، اس نے کہا کہ میرے لیے کسٹرڈ بنا کے بھیج دو۔ میں اپنے بلاک واپس آیا اور کسٹرڈ بنوا کے دوسرے شخص کے ہاتھ بھجوا دیا کہ مرنے والے شخص کی آخری خواہش پوری کر سکیں۔ وہ رات اللہ پاک سے دعائیں کرتی ہوئی گزری کہ مدعی معاف کر دیں، لیکن اللہ پاک کو کچھ اور منظور تھا، اس شخص کو پھانسی ہوئی۔ جب اس کی ڈیڈ باڈی کو باہر لے کے جایا گیا تو میں اس کے بلاک میں گیا، وہاں اس کے باقی ساتھیوں سے ملا کہ انسان جب ایک جانور بھی پال لے تو اس سے اتنی انسیت ہو جاتی ہے۔ یہ تو پھر بھی جیتا جاگتا انسان تھا، اس کے ساتھ وقت گزارا تھا۔ میں اس شخص کے بلاک میں تھا تو دیکھا کہ وہ کسٹرڈ کا برتن ویسے ہی ڈھکا ہوا پڑا تھا، اسے چکھنا بھی نصیب نہیں ہوا تھا۔ دوستو، موت کا خوف، یاد رکھیے دوستو، موت کا خوف ہر چیز کی خواہش ختم کر دیتا ہے۔
قیدی کا 1 گھنٹہ 1 منٹ لگ رہا ہوتا ہے، وہ ساری رات اللہ پاک کی عبادت کر رہا ہوتا ہے، معافی مانگ رہا ہوتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ یا اللہ مجھے میرے جرم کی جو سزا دینی ہے اس دنیا میں ہی دے دے، آخرت میں مجھے کامیاب کر دے۔ بہت مشکل ہوتا ہے وہ وقت اس قیدی کے لیے۔ میں نوجوان نسل سے کہتا ہوں کہ خدا را خود کو جیل جانے سے بچائیں۔ نوجوانوں کو لگتا ہے کہ جیل جانا جیسے بہت آسان کام ہے، یہ لوگ جیل جانے سے واپس آئیں گے تو انہیں بہت پروٹوکول ملے گا، پورے شہر میں عزت ہوگی، یہ لوگ سرعام فائرنگ کرتے ہیں، اسلحہ ساتھ رکھتے ہیں۔ آپ یاد رکھیں کہ اگر آپ ایک بار جیل چلے جائیں گے تو پوری زندگی پچھتائیں گے۔ یہ بالکل لوہے کے چنے چبانے جیسا ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ لوگوں کو فریاد کرتے ہوئے دیکھا ہے، معافی مانگتے ہوئے دیکھا ہے، اپنی آخری خواہش بتاتے ہوئے انہیں فریادیں، ان کی جو فریادیں ہوتی ہیں وہ آج بھی میرے کانوں میں گونجتی ہیں۔ میری آپ سب سے درخواست ہے ایسا کوئی کام نہ کریں کہ آپ کو جیل جانا پڑے، اور اللہ پاک آپ سب کو جیل جانے سے، ایسی مشکلات بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ یاد رکھیے گا یہ موت کا جو خوف ہوتا ہے یہ بہت بڑا خوف ہوتا ہے، انسان کو گھٹ گھٹ کے مار دیتا ہے، لیکن جب یہ موت کا خوف ختم ہو جاتا ہے، یہ خوف کا بت ختم ہو جاتا ہے تو پھر قوم بنتی ہے۔